بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود 12واں پارہ، آیت نمبر 88 سے لے کر 91 تک کا ترجمہ یہ ہے: قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی۔ شعیب علیہ السلام کہنے لگے، اے میری قوم ذرا یہ تو بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل لے کر آیا ہوں، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور اللہ تعالی نے مجھے عمدہ رزق عطا کیا ہے، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اور میں نہیں چاہتا کہ میں ان چیزوں میں مخالفت کروں، اس کے خلاف چلوں جس سے تمہیں منع کرتا ہوں۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو صرف اصلاح کرنا چاہتا ہوں جتنا ہو سکے، وما توفیقی الا باللہ، اور یہ میں اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی کر رہا ہوں۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی ذات پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، اے میری قوم کہیں میری مخالفت تمہارے لیے کسی عذاب کا سبب نہ بن جائے، جو عذاب قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح پر آیا۔ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ، اور قوم لوط تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تم اللہ تعالی سے استغفار کرو، توبہ کرو۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، قوم کہنے لگی، اے شعیب ہمیں آپ کی بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم آپ کو اپنے درمیان ایک کمزور انسان دیکھتے ہیں۔ وَلَوْلَا رَهْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر آپ کا خاندان نہ ہوتا تو ہم آپ کو سنگسار کرتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور آپ ہماری نگاہوں میں کوئی عزت والے بھی نہیں ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ واقعہ، اس کا بیان چل رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان خرابیوں کے بارے میں بتایا جن میں وہ مبتلا تھے۔ سب سے پہلی بات یہ بتائی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ دوسری بات یہ بتائی، ناپ تول میں جو تم کمی کر رہے ہو اس کمی سے باز آ جاؤ۔ تیسری بات یہ بتائی، جو زمین میں تم نے فساد پھیلا رکھا ہے اس فساد کو چھوڑ دو۔ یہ تین موٹی موٹی باتیں حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف سے قوم کے سامنے رکھی گئیں۔ علماء فرماتے ہیں اس چیز میں ہمارے لیے ایک قابل غور بات یہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ نہیں کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں تم کاروبار کرنا چھوڑ دو، بلکہ یہ کہا کہ کاروبار میں جو کمی کر رہے ہو، ناپ تول میں خیانت کر رہے ہو، اس کو چھوڑ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارا قرآن کاروبار کرنے سے منع نہیں کرتا۔ نیک لوگوں کے ہاتھ میں کاروبار ہوگا، نیک لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا، نیک ہاتھوں میں مال آئے گا تو وہ اچھی جگہ استعمال ہوگا۔ اور اگر برے لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا، برے لوگوں کے ہاتھ میں کاروبار آئے گا، برے لوگوں کے پاس مال جائے گا تو پھر وہ غلط جگہ استعمال ہوگا۔ تو کاروبار کرنا چاہیے، اور انسان کو اپنی معاش میں اور
کمائی کے ذرائع میں ضرور لگنا چاہیے، لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے حکموں کی پاسداری کرنا بہت ضروری ہے۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ جب ہم مال میں تھوڑا سا کامیاب ہونا شروع ہوتے ہیں تو ہماری زبان کے بول ہی بدل جاتے ہیں، گفتگو کا انداز ہی بدل جاتا ہے، رویہ ہی بدل جاتا ہے، انسان میں بڑائی آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ حلال اور حرام کا فرق بھی خاطر میں نہیں لاتا، وہ کہتا ہے میرا کاروبار، میری دکان، میرا آفس، میری کمپنی۔ تو یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے۔ تو اسلام رہبانیت کا درس نہیں دیتا، اسلام کہتا ہے ضرور کام کریں، ضرور مال کمائیں، ضرور پیسہ کمائیں، مگر اس بات کا خیال رہے کہ اوپر ایک خالق اور مالک بھی موجود ہے جو تمہیں اس راستے سے رزق دے رہا ہے، اس کے حکموں کے خلاف نہیں چلنا، اس کے اندر رہتے ہوئے بے شک آدمی کام کرتا رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے، علماء فرماتے ہیں اس زمانے کے بہت چھوٹے پیمانے کے کاروبار میں بہت ساری ناجائز صورتیں موجود تھیں، تقریباً 55 سے 60 صورتیں اس زمانے میں لکھی گئی ہیں، جہاں لوگ چند پیسوں کے ذریعے ایک ہاتھ سے لیا اور ایک ہاتھ سے دیا، اتنا کاروبار تھا، اس کے اندر اتنی خرابیاں تھیں۔ اور ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں یہاں تو عالمی سطح کا کاروبار ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنی ناجائز صورتیں ہوں گی۔ آپ کسی چھوٹے کاروباری کے پاس چلے جائیں، اس سے تھوڑی سی جا کر بات کریں، پتہ چل جائے گا پتہ نہیں یہ کیسے کیسے غلط کام کر رہا ہے، کیسے کیسے شریعت کے حکموں کو توڑ رہا ہے، اور وہ کہے گا جی ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں، مارکیٹ میں ایسے ہی ہوتا ہے، دنیا یہ کر رہی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ غلط ہے اور یہ نقصان دہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کاروبار کرو، اللہ تمہیں روزی دے، مال کماؤ، لیکن یہ جو خیانت کر رہے ہو، اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہو، یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بات بتائی، میں جو تمہیں پیغام دے رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں تمہارے سامنے بیٹھ کے تو لمبی چوڑی تقریریں کروں اور خود جا کر وہی کام کرتا رہوں جس سے تمہیں منع کر رہا ہوں۔ میرا قول اور میرا عمل، اس میں تمہیں تضاد نظر نہیں آئے گا، اور یہی ہر داعی کی ذمہ داری ہے۔ آج ہم دوسروں کو سمجھانے کے لیے بہت خوبصورت انداز میں تقریر کر کے انہیں سمجھا دیتے ہیں، اور جب عمل کا ٹائم آتا ہے تو خود زیرو ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کو کہا نرمی سے بات کرنی چاہیے، اخلاق سے بات کرنی چاہیے، اور جب اپنے اخلاق کے امتحان کا ٹائم آتا ہے تو لگ پتہ جاتا ہے کہ یہ کتنے اخلاق والا ہے۔ تو قول اور فعل میں تضاد، یہ ہمارے دین میں اس کو بہت برا سمجھا گیا ہے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا جہنم میں کچھ لوگ شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے، کچھ جنتی آ کر انہیں دیکھیں گے، پہچان لیں گے کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جن کی باتیں سن کر ہم جنت میں پہنچے ہیں۔ تو ان سے پوچھیں گے تمہیں کیا ہوا؟ ہم تو تمہاری باتوں کو سن کر جنت میں آئے ہیں۔ وہ کہیں گے ہم تمہیں تو بتاتے تھے مگر خود عمل نہیں کرتے تھے، تمہارے سامنے تو بڑے نیک بنتے تھے، بند کمرے میں بیٹھ کے یوٹیوب کا گن دیکھتے تھے، تو وہ گن تمہیں تو نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے تھے۔ تمہارے سامنے بیٹھ کے بڑے اچھے اخلاق کا درس دیتے تھے اور بیوی بچوں کے ناک میں دم کیا ہوا تھا، وہ تمہیں تو نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے۔ تو اس لیے اپنی زبان کے بول اور اپنا عمل، اس میں مطابقت پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اور کہا میں تو تمہاری اصلاح کے لیے یہ ساری بات چیت کر رہا ہوں، اور میرا مقصد تمہیں پریشان کرنا، تمہیں ذلیل کرنا، تمہیں حقیر بتلانا ہرگز نہیں ہے۔ میں تمہاری بیماری، تمہاری کمزوری تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، اور میرا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اور اس ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں تنہا تمہارے مقابلے میں کھڑا ہوں۔ قوم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کہنے لگے کہ اے میری قوم، بلا وجہ میری ضد میں آ کر، میری مخالفت میں آ کر اللہ کے اتنے بڑے عذاب کو دعوت کیوں دے رہے ہو، جو عذاب قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط پر آیا ہے، اور یہ ان کا زمانہ کوئی زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ اس وقت جب قوم لوط ہلاک ہوئی تھی، اس کے تھوڑے عرصے بعد یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو کہا کہ یہ تمہارے سامنے حالات ہیں، تو میری مخالفت میں آ کر تم اللہ کے حکموں کو نہ ٹھکراؤ، اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، میرا رب بے شک معاف کرنے والا ہے۔ اب یہاں یہ جو وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اس صورت میں 5ویں دفعہ آ رہا ہے، یعنی یہی جملہ، یہی لفظ، یہی تعبیر 5ویں دفعہ آ رہی ہے، استغفار کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، توبہ کرو۔
اب ایک آدمی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے، یا اللہ آپ نے ایک بات کو ایک صورت میں 5 دفعہ بتلا دیا، ایک دفعہ بھی ہمارے لیے کافی تھی، بار بار ایک ہی بات کی رٹ لگائی جا رہی ہے، بار بار ایک بات کی جا رہی ہے۔ تو اس کو ایک عام فہم انداز میں اگر ہم سمجھنا چاہیں، ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہو، 5 بلڈ پریشر کے مریض آئیں اور وہ سب کو ایک ہی دوا لکھ کر دیتا رہے، تو پاس بیٹھا ہوا کہے گا ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک ہی دوا کا پتہ ہے، آپ نے ایک ہی دوا 5 لوگوں کو دے دی ہے۔ تو ڈاکٹر کہے گا بیماری جو ہے تو اس کے لیے یہی دوا چلے گی اور کیا کریں گے۔ تو قوموں کا مسئلہ یہ ہے کہ قوم جب نافرمانی میں مبتلا ہوتی ہے تو ان کو وہی نسخہ بتایا جائے گا جو اس کا علاج ہے۔ تو یہ ان 5 قوموں کے لیے بھی نسخہ تھا اور یہ ہماری پاکستانی قوم کے لیے بھی نسخہ ہے۔ اور اگر دوسرے الفاظ میں دیکھا جائے، قوم شعیب کے جو جرائم تھے، جو برائیاں تھیں، ان کو تو قرآن نے بتلا دیا۔ ہماری پاکستانی قوم کا جو جرم اور جو برائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی وعدہ خلافی کی ہے۔ ہم نے کہا تھا یا اللہ یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہمیں ملک مل جائے، ہم لا الہ الا اللہ کو زندہ کر دیں گے۔ اللہ نے کہا یہ لے لو، ہم نے کہا ہم زندہ نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہا پھر بھگتے رہو۔ ہمارا 75 سال سے جو ہمارا جرم ہے وہ یہ ہے، ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے، اور بدعہد قوم اور وعدہ خلافی کرنے والی قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جب تک وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ پر ہماری پاکستانی قوم عمل نہیں کرے گی، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہا جائے نا، الٹا لٹک جائیں پھر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی قادر ذات ہے اور سب کچھ دیکھنے والی ہے، اللہ کے علم میں ہے ہم اس زمین کے خطے پر بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کی کتنی پاسداری کر رہے ہیں اور ان کو کتنا زندہ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی نجات کا نسخہ یہ ہے، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اپنا عمل بہتر بناؤ۔ بے شک اللہ تعالیٰ رحم دل بھی ہیں اور اپنے بندوں سے محبت فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔